جب ہمارا بجٹ آپ بناتے ہیں تو ہماری حکومت کو آپ کہتے ہیں یہ ٹیکس لگاؤ، یہ ٹیکس لگاؤ، یہاں ٹیکس لگاؤ، یہاں ٹیکس لگاؤ۔ IMF والو، کبھی تم نے میری حکومت کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ کرپشن ختم کرو، یہ کرپشن ختم کرو، یہ کرپشن ختم؟ کرپشن پروان چڑھ رہا ہے، ہر دفتر کرپشن کا مرکز بن گیا ہے، ہر افسر نے کرپشن کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، اور پھر کہتے ہو ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو اس لحاظ سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہمیں کامیابیاں ملی ہیں، اور ابھی میرے سامنے ذکر ہوا 26ویں آئینی ترمیم کا، تو آئینی ترمیم میں یہ طے ہوا ہے کہ 1 جنوری 2028 سے ملک کے اندر سود ختم ہو جائے گا۔ کہیں نظر نہیں آ رہا کسی محکمے میں اور کسی بینک میں کہ سود کے خاتمے کے انتظام ہو رہے ہوں۔ یہ ہے آئین کا وہ حلف جو تم نے اٹھایا ہے، آئین پر عمل درآمد کرنا اور آئین سے وفاداری کا یہ حلف جو تم نے اٹھایا ہے، یہاں پر آپ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ نے وفاقی شرعی عدالت کو مؤثر بنانے کے لیے آئینی ترمیم کی، وہاں علماء کی سیٹیں خالی ہیں، ابھی تک خالی ہیں۔ آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر اسمبلی میں بحث کرنے کو آئین کا حصہ بنایا، آج تک ایک بھی سفارش بحث کرنے کے لیے اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی۔ یہ ہے آئین کا حلف، اسے کہتے ہیں آئین پر عمل درآمد۔ ایک دباؤ میں آ کر جب تم فیصلہ کر لیتے ہو، بات مان جاتے ہو، پھر جب وہ دن نکل جاتے ہیں پھر تمہیں یاد ہی نہیں رہتا۔ ہمارے صدر صاحب کہتے ہیں کہ معاہدہ کرنا کیا یہ کوئی قرآن و سنت کی بات ہے؟ بھئی آئین میں ترمیم کی ہے، صرف معاہدہ ہی نہیں ہے، آئین پر عمل درآمد نہیں ہے۔ اور اپنے لیے کیا کہ تاحیات اب میں مستثنیٰ ہوں گا، کوئی مقدمہ میرے خلاف نہیں ہوگا۔ زرداری صاحب، ہم کب آپ پر مقدمہ چلانا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ استثناء آپ نے حاصل کیا اور کل صدارت کے بعد تم نے کوئی جرم کر لیا، کسی کو قتل کر دیا، تو اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ کیا اس طرح کا استثناء خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے؟ کیا اس طرح کا استثناء خلفائے راشدین نے لیا ہے؟ اگر اس طرح کا استثناء انبیاء نے نہیں لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ جرم بھی کریں گے اور آپ کے خلاف کوئی مقدمہ بھی نہیں ہو سکے گا؟ ہمارے بڑے بڑے عہدیدار اب تاحیات براعات لیتے رہیں گے۔ یہ تو پاکستان کے غریب لوگوں کا استحصال ہے۔ غریب کو روٹی نہیں مل رہی، غریب کو زندگی نہیں مل رہی، غریب اپنے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دے سکتا، غریب اپنے بچوں کے علاج کے لیے دوائی نہیں خرید سکتا، عام آدمی کی حالت یہ ہو گئی ہے، اور آپ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے خزانے کے مالک بنے ہوئے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام تمہاری ان عیاشیوں کے خلاف ایک تحریک کا نام ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر اس ملک کو چلانا ہے، شائستگی کے ساتھ چلانا ہے، آئین اور قانون کی روشنی میں چلانا ہے، تو پھر جمعیت علماء اسلام کا راستہ کھولنا ہو۔ ہمیں مجبور مت کرو پھر۔ اگر تو گھی آرام سے ڈبے سے باہر آئے تو ٹھیک، ورنہ پھر ٹیڑھی انگلی سے نکالا جائے گا۔ پاکستان میں جو سیاست ہو رہی ہے، یہ سیاست آئین کی سیاست نہیں ہے، دلیل کی سیاست نہیں ہے، یہ قوت کی سیاست ہے۔ آؤ معقول طریقے سے ہمارے ساتھ بات کرو، ہمیں مجبور مت کرو۔ آج اگر ہم نے آواز دی، پورا پاکستان اول تا آخر اسلام آباد کی طرف چلنا شروع کر دے گا۔ ہمارے صوبے میں خون بہ رہا ہے، بلوچستان میں خون بہ رہا ہے، اور ابھی کشمیر کے اندر خون بہانا شروع کر دیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے، سادہ قسم کی باتیں ہیں، کوئی ایسی مشکل بات نہیں کہ اس کے لیے گولی چلائی جائے، بلکہ بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے اور مسئلے کو شائستگی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے۔ ہم ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اچھی بات ہے خطے میں امن کے لیے، لیکن افغانستان کے ساتھ کیوں لڑائی چھیڑ رہے ہیں؟
افغانستان کو جس کو استحکام کی ضرورت ہے، جس کو استقلال کی ضرورت ہے، ان کو آپ کمزور کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنے پڑوس میں ایک مستحکم پڑوسی چاہیے، لیکن اگر امریکہ اور مغرب ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو پھر پروکسی کا کردار پاکستان نے ادا کرنا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں ہم تو دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے مراکز افغانستان میں ہیں۔ بھائی افغانستان میں تمہیں دہشت گردوں کے مراکز نظر آتے ہیں اور پاکستان کے اندر تمہیں مسلح گروہ نظر نہیں آ رہے۔ تمہارے تھانوں پہ انہوں نے قبضے کر لیے ہیں، تمہارے فوجی قلعوں پر انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، اڑا کر رکھ دیا ہے ان کو۔ کس طرح آپ کہتے ہیں کہ ملک پر ہماری حکومت ہے؟ تو جان لو کہ آپ کی حکمت عملی غلط ہے، آپ کی پالیسی غلط ہے۔ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور سیدھے ہو جاؤ، الیکشنوں میں چوریاں مت کرو، جمعیت علماء اسلام کا راستہ مت روکو، ورنہ جمعیت علماء کے بغیر تم کوئی مسئلہ حل بھی نہیں کر سکو گے۔ وہ کبھی کبھی ہم کہتے تھے نا کہ جمعیت کے بغیر حکومت بنتی نہیں، اور اگر بن بھی جائے تو چلتی نہیں۔ تو آج حکومت بنی ہے لیکن چل نہیں رہی، لیکن انشاءاللہ العزیز تحریکیں رکتی نہیں ہیں۔ آپ کی تحریک انشاءاللہ چلتی رہے گی، جاری رہے گی۔ بیٹھنا تو نہیں نا آپ لوگوں نے، سفر جاری رکھنا ہے۔ میں پشیل گیا تھا، وہاں تا حد نظر لوگوں نے بہت بڑا اجتماع کیا، اس کا اثر آپ کے صوبے پہ ہوا، آپ کے لوگ جاگ اٹھے۔ آج تا حد نظر یہاں انسانیت جمع ہے، اور انشاءاللہ 11 جولائی کو پنجاب کے شہر قصور میں اتنا ہی بڑا جلسہ ہوگا، اور یہ سفر آگے بڑھتا جائے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ انشاءاللہ یہ جنگ جاری رہے گی، اور آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم کسی کی جان لے کر تحریک ختم کر سکیں گے۔ میں تو واضح اعلان کرتا ہوں کہ فضل الرحمان پر ہاتھ ڈالا گیا، میں کسی کے خلاف مقدمہ نہیں کروں گا۔ میں پاکستان کی ریاست کو اپنے قتل کا ذمہ دار کہوں گا، اپنے کارکن کے قتل کا ذمہ دار کہوں گا۔ اس کے بعد پھر جو ہوگا اس کی ذمہ داری آپ لوگوں پر ہوگی، ہمارے اوپر نہیں ہوگی۔ ہم اپنے صفحے صاف رکھنا چاہتے ہیں، ہم ایک صاف اور شفاف تحریک لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم پاکستان کو بچا رہے ہیں۔ ہم نے یہاں فتنوں کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے فتنوں کو شکست دی ہے۔ ہم آج بھی ہم لوگ ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، اپنی جانوں پر کھیل کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پرامن طریقے سے یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ انشاءاللہ پرامن طریقے سے ہم انشاءاللہ کامیابیاں حاصل کریں گے۔ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے وفادار ہیں، اور اس سرزمین پر وہ نظام لائیں گے جس پہ ہمارے ہر شہری کو اس کے حقوق مل سکیں، جس میں ہمارے بچوں کو آسان تعلیم مل سکے، آسان علاج مل سکے، آسان زندگی مل سکے، اور اسی کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم جلسوں میں لاؤڈ سپیکر اڑانے والے لوگ نہیں ہیں۔ 6 مہینے میں ٹھیک کر دوں گا۔ بابا آج تک ٹھیک نہیں ہو، آپ خود خراب ہو گئے، ٹھیک تم نے کیا کرنا ہے؟ ملک کو ٹھیک کرتے کرتے خود خراب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے، اور یہ جذبہ، یہ ہمت، یہ اخلاص، یہ للہیت، یہ اللہ اور اس میں اضافہ کرے، اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ اگلا پڑاؤ پنجاب میں ہوگا، اور پورے طاقت کے ساتھ پورا پنجاب وہاں امڑے گا، اور بھرپور طریقے سے اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ہم پاکستان میں ناجائز حکمرانی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔